بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق اللہ العلی العظیم. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت چاہوں گا کہ گزشتہ اتوار کو ہمارا یہ سیشن طے تھا. ماشاءاللہ سے آپ میں سے کئی ایک آن لائن ہو کر کے انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کہ میں باہر تھا اور میں وقت پہ آ نہیں سکا، ٹریفک میں پھنس گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا یہ سیشن نہیں ہو سکا. اور آپ حضرات کا میں مشکور بھی رہوں گا کہ پھر دوبارہ اس کے اعلان پر آپ لوگ آسانی کے ساتھ جمع ہو گئے. ہم گزشتہ یہاں تک آئے تھے کہ گھر کے کاموں کی منصوبہ بندی کیسے کرنا چاہیے، یہاں تک ہمارا جو ہے گزشتہ سیشن مکمل ہوا تھا. دیکھیے، گھر کے کاموں کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے اس میں ایک یہ بات بتائی گئی تھی کہ سب سے پہلے تو ہر خاتون کے پاس گھر میں ایک ڈائری ہونا چاہیے، یا جیسے کیلنڈر لٹکا کے ہم رکھتے ہیں ایسا کیلنڈر لٹکانا چاہیے کہ جس پر ہم کچھ لکھ سکیں، اور ہفتے بھر کے تمام کام ہم وہاں پر نوٹ کریں، اور نوٹ کر کے ون بائی ون ایک ایک کام کی ہم تکمیل کرنے کا اہتمام کریں. اس کے بعد جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ چائلڈ مینجمنٹ کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ جب کبھی بچے باہر سے آئیں تو ان سے ضرور ہم کچھ تفصیلات پوچھیں. بچوں سے معلومات لینا یہ ہر ماں کے لیے بہت اہم ترین کام. اس کو آپ ایزی نہ لیں، اس کو آپ ہلکے میں نہ لیں، بلکہ اس کی وجہ سے بچوں کی ذہنیت کا اور ان کے ماحول کا اور ان کے دوستوں کا، ان کے سہیلیوں کا آپ کو اندازہ ہوگا. اس لیے جب کبھی بچے باہر سے آئیں تو ان سے ضرور پوچھیں کہ کیا کیا، کہاں گئے تھے، کن سے ملے. عام طور پر بچے اس کو خود بتاتے نہیں ہیں، ان سے یہ چیز اگلوانے پڑتے ہیں، اور جب یہ آپ کے سامنے اظہار کر دیں گے تو پھر کن بچوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا ہمیں اندازہ ہوگا، اور جب صحبت کا اندازہ ہوگا تو ان کی صحیح تربیت کرنے میں ہم کو سہولت ہوگی. اس کے یہاں تک تو گزشتہ ہم پہنچ چکے. آگے ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے گھر کے اخراجات. یہ بہت اہم ترین موضوع ہے. گھر کے اخراجات کو تکمیل کرنے کے سلسلے میں ایک اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ آمدنی محدود ہوتی ہے اور اخراجات لامحدود ہوتے ہیں، کیونکہ اخراجات کا جو تعلق ہے وہ ضروریات سے آگے بڑھ کر خواہشات تک چلا جاتا، اور خواہشات لامتناہی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. تو خواہشات کا تو معاملہ ایسا ہے کہ وہ لامتناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں، لیکن آمدنی ہر ایک کی لمیٹڈ ہے، خواہشات ان لمیٹڈ ہے. اس وجہ سے ہم اپنے گھر کا ایک اصول بنا لیں. وہ اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم توجہ دیں گے اپنی ضروریات پر. گھر کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز ضروری نہیں ہے، ضروریات کی تکمیل کا اہتمام کر لیں گے، اور جو چیزیں ضروریات سے آگے ہیں اس کے سلسلے میں ہم اپنا پروگرام ایسا رکھیں کہ جو آمدنی ہے یہ آمدنی کے اندر اندر اس کی تکمیل ہو جائے. یہ بہت ضروری ہے. اگر اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو ضروریات و خواہشات یہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور آمدنی جتنی کی اتنی ہی رہتی ہے. اور ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ کتنا بھی کما لو بس نہیں ہو رہا. شوہر کو بھی شکایت رہے گی، والد کو بھی شکایت رہے گی، اور خود ہمیں بھی شکایت رہے گی کہ ہم پیسے جتنے بھی کما رہے ہیں وہ پیسے بس نہیں ہو رہے. تو بس نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو بلا وجہ کے بڑھا لیے، اس لیے بس نہیں ہو رہے. ایک بات تو یہ ہم سب کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آمدنی محدود ہوتی ہے، ضروریات و خواہشات لامحدود ہوتے ہیں. اس لیے ہم اپنے ضروریات اور خواہشات کو محدود کریں، آمدنی کے اندر اندر لائیں. اس وجہ سے ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے گھر کا ایک بجٹ بنائے، اور خاص طور سے ایک اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ اپنے گھر کے اندر رکھیں. باضابطہ ایک رجسٹر یا ڈائری اپنے گھر کے اندر مینٹین کرنا چاہیے اکاؤنٹس کے لیے. یہ ہر خاتون کو کرنا چاہیے. ان کے پاس اس بات کا حساب ہونا چاہیے کہ گزشتہ مہینے میں چاول کس قیمت سے ہمیں ملا تھا اور اس مہینے میں چاول کس قیمت سے ہمیں ملا. اتنا باریک حساب ہونا چاہیے کہ لاسٹ منتھ ہم کتنے مرتبہ
اولا اوبر کا استعمال کیے ہیں اور اس کے اوپر کتنا خرچ آیا ہے، اور اس مہینے میں کتنی مرتبہ ہم اولا اوبر کا استعمال کریں اور اس پر کتنا خرچ آیا۔ ہمارے ڈائری میں لکھا ہونا چاہیے کہ لاسٹ منتھ کتنے لیٹر پیٹرول کار میں ہم نے استعمال کیا ہے اور اس مہینے میں ہم نے کتنے لیٹر پیٹرول استعمال کیا۔ یقیناً میری اس بات سے آپ سب کو اتفاق نہیں ہوگا، آپ ایگری نہیں کریں گے، مگر آپ ایک مہینہ اس کو مینٹین کر کے دیکھیے، آپ کے جو اخراجات ہیں وہ کیسے سسٹمیٹک ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ پیسہ تجوری میں ہے، اب وہاں سے ہم نکالتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، نکالتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، نکالتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، اور ابھی مہینہ ختم نہیں ہوا، پیسے ختم ہو گئے۔ اب مہینے کے آخری 10 دن 5 دن جو ہے مشکلات کے اندر گزر رہے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسے اخراجات آخری دنوں میں آ جاتے ہیں کہ ان اخراجات کا کوئی آلٹرنیٹ رہتا نہیں، آلٹرنیٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اور قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر خاتون کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک ڈائری مینٹین کرے یا ایک رجسٹر مینٹین کرے، جس میں آپ اوپر لکھیں کہ اس مہینے میں کتنے پیسے آپ کے ہاتھ کو آئے ہیں اور یہ کہاں کہاں خرچ ہوئے ہیں۔ میں اس انٹینشن کے ساتھ یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے شوہر کو حساب دینا ہے یا یہ کہ آپ کے شوہر حساب پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے ہیں۔ میں اس انٹینشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اپنے اخراجات اور ایکسپنسز کی لسٹ ہونی چاہیے، اس سے آپ کو سہولت ہوگی۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات ہمیں یہ اکاؤنٹس کے سلسلے میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ایکسپنسز کو کچھ اس انداز سے ترتیب دیں کہ ہر مہینہ ہماری آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ پیسے ہم بچا سکیں، نہ یہ کہ ہم ہر مہینہ کچھ نہ کچھ قرض میں مبتلا ہو جائیں۔ فرض کیجئے کہ ایک مہینہ آپ کو صرف 200 روپئے کا قرض ہوا، دوسرا مہینہ آپ کو 500 روپئے کا قرض ہوا، تیسرے مہینے صرف 100 روپئے کا قرض ہوا، چوتھے مہینے 700 800 روپئے کا قرض ہو گیا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ سال پورا ہونے تک آپ 1000 1500 2000 کے مقروض ہو رہے۔ اور اگر آپ تھوڑی سی پلاننگ کے ذریعے سے ہر مہینہ صرف 100 روپئے بھی آپ بچا سکتے ہیں تو سال کے ختم پر آپ کے پاس 1200 روپئے بچے ہوئے۔ اور پیسہ ضرورت کے وقت کے لیے بچا کے رکھنا یہ عورت کی بہت اچھی صفت ہے اور بڑی زبردست کوالٹی۔ مشکل وقت کے لیے پیسہ بچا کر کے رکھ، اور پیسہ بچانا یا نہیں بچانا یہ آپ کے ہاتھ میں۔ اس کے لیے میں ایک مشورہ آپ کو یہ دوں گا کہ آج کل ماشاءاللہ سے چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، اے آئی کا دور چل رہا ہے۔ آپ اے آئی سے پوچھ لیجئے کہ منتھلی میرے پاس اتنی سیلری آتی ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ 10,000 روپئے منتھلی میرے شوہر میرے ہاتھ کو دیتے ہیں، اور یہ 10,000 روپئے میں مجھے مہینے بھر کا خرچ چلانا ہے، اور 3 وقت کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں، اور ہم ہیلتھی فوڈ لینا چاہتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ جو ہے نارمل ایسی چیزیں دے دے جس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو جائے صحت پر۔ ہیلدی فوڈ کھانا چاہتے ہیں، لہذا ہم کو ایسا پلان دو کہ 10,000 میں ہم آسانی کے ساتھ 3 وقت کا کھانا بھی کھا سکیں اور ہماری ضروریات بھی پوری ہو جائے، پیٹ بھی بھر جائے اور مزے بھی ہو جائیں۔ آپ اس سے اپنا پلان لے لیجیے تو انشاءاللہ وہ آپ کو جو پلان دے گا آپ اس پر آپ کنسیڈر کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کا مہینہ 10,000 میں پورا نکل سکتا ہے۔ 10,000 ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیجیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو حرف بحرف فالو کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کچھ آگے پیچھے چلا دیجیے، لیکن آپ کے لیے یہ پاسبلٹی ہے کہ جتنا پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ بچا سکیں، اس کی پاسبلٹی ہے آپ کے پاس۔ یہ میں آپ کو بس بتانا چاہتا ہوں، اور ایسے ٹولز سے آپ فائدہ اٹھائیے اور فائدہ اٹھا کر کے آپ ہر مہینہ کچھ نہ کچھ پیسے بچائیے، یہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا، اور پریشانی کے وقت میں، مشکل وقت میں یہ پیسے آپ کے کام آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور عنوان ہے ہمارا کہ ہاؤس آرگنائزیشن، گھر کی صاف صفائی کا معاملہ۔ دیکھیے اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ جس کو ہم کو کنسیڈر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گھر کی صفائی کریں تو یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کام میری نیت میں ہے اور اللہ اس کام کو پسند کرتا ہے۔ جھاڑو دینے کا وقت آ رہا ہے تو گھر میں صفائی کرنے کے وقت میرے پاس وقت ہے یا نہیں؟ گھر کو پوچھا مارنا ہے، گھر کے جالے صاف کرنا ہے۔ آپ وقت مت دیکھیے بلکہ یہ دیکھیے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، کیونکہ میں نے ابھی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے عبادت کی نیت کریں ہم جھاڑو دیتے وقت میں، عبادت کی نیت کریں ہم جالے صاف کرتے وقت میں، اور عبادت کی نیت کریں ہم کچن صاف کرتے وقت میں،
ہم عبادت کی نیت کریں، بیڈ روم کے شیلفس کو ہم کلین کرتے وقت میں عبادت کی نیت کریں، بڑا مزہ آئے گا۔ اور جب آپ عبادت کی نیت کریں گے تو آپ کے کپڑے جس دھول سے میلے ہو رہے ہیں وہ ساری کی ساری دھول آپ کو جہنم سے بچانے والی ہوگی۔ تو دھول سے طبیعت اکتائے گی نہیں، بلکہ دھول میں مزہ آئے گا۔ اگر عبادت کی نیت کر رہے ہیں تو جسم سے جو پسینہ بہ رہا ہے اس سے طبیعت میں بے چینی اور اچنگ پیدا نہیں ہوگی، اس سے کھجلاہٹ نہیں ہوگی، بلکہ وہ پسینہ آپ کو خوش کرے گا کہ اللہ کے عبادت کرتے ہوئے مجھے یہ پسینہ نکل رہا ہے، تو یہ پسینے کی ایک ایک بوند اور ایک ایک قطرہ کتنا قیمتی ہے۔ ایسی عبادت جس کے اندر پسینہ زمین پر ٹپک رہا ہے، اللہ کو کتنی پسندیدہ عبادت ہوگی۔ یہ آپ سوچیں گے تو بس آپ کی فیلنگ چینج ہو جائے گی۔ جو گھر کے کام کرتے کرتے آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، جو چڑچڑے ہو رہے ہیں کہ عورت کیا ہے صبح سے شام تک بس گھر کے کاموں کے اندر لگی رہتی ہے، یہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اور یہ تو میری آخری انتہا ہے، یہ تو میرا پرپس ہے، یہ تو میرا کاز ہے، یہ تو میرا یوں سمجھیے کہ ایک اچیومنٹ ہے، یہ تو میرا گول ہے، یہ تو میرا ٹارگٹ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اس کام کے اندر لگی ہوں۔ تو اس کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، گھر کی صفائی۔ اور دوسرے ہم کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ گھر میں ہر چیز کی جگہ بنی ہونی چاہیے۔ گھر کی کوئی چیز ایسی نہ رہے جس کی کوئی جگہ نہ ہو۔ حتیٰ کہ ایک پینسل ہے، پینسل کی اپنی جگہ ہونی چاہیے، ربر کی اپنی ایک جگہ ہونی چاہیے، ماچس کی ایک اپنی جگہ ہونی چاہیے، بکس کی اپنی ایک جگہ ہونی چاہیے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، کوئی پن ہے، نیل کٹر ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہونا چاہیے اور ہر چیز کی ایک جگہ طے ہونا چاہیے۔ تو آپ کا گھر کتنا ہی چھوٹا ہو لیکن اگر سلیقہ ہوگا تو ہر چیز کے لیے جگہ نکل جائے گی، اور اگر سلیقہ نہیں ہوگا تو کہیں بھی جگہ نہیں نکلے گی، اور مختلف چیزیں ادھر ادھر پڑی رہتی ہیں اور وقت پہ وہ چیزیں ملتی نہیں۔ اس لیے ہم کو اس بات کا لحاظ رکھنا کہ یہ ایک بہت بڑا فن ہے کہ چیزوں کو مینٹین کیا جائے اور ہر چیز کو سلیقے طریقے سے اس کی ایک جگہ بنائی جائے۔ اور اگر ہو سکتا ہے تو جتنے ہو سکے ہم شیلف میں اضافہ کریں اور ہر چیز کو اس کے شیلف میں رکھیں، ادھر ادھر نہ رکھیں۔ یہ ایک بہت بڑا فن ہے۔ جس گھر میں چیزیں بے ترتیبی کے ساتھ پڑی ہوتی ہیں اس گھر میں آپ کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہاں آپ کو ذہنی سکون نہیں مل سکتا۔ جی غالباً میری یہ بات آپ لوگوں کے لیے پریکٹس میں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب گھر کی صفائی ہو جاتی ہے اور آپ خود گھر کی صفائی کر لیتے ہیں، آپ کتنے ہی زیادہ تھکے ہوئے کیوں نہ ہو، صفائی کر کے نہا دھو کر کے جب آپ آ کر کے لیٹتے ہیں تو اتنی آرام کی اور سکون کی نیند آتی ہے کہ جس کا کی کوئی حد نہیں۔ اور جب بستر یوں ہی پڑا ہوا ہے، جب صبح میں بچے اٹھے منہ ہاتھ دھوئے اسکول چلے گئے، اور اس کے بعد جو بستر پڑا ہوا ہے تو 12-1 بجے تک بستر ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ دستر بچھائے تھے کھانے کے لیے تو دستر جیسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، کھا لیے اور اٹھ کے چلے گئے۔ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کھانا رکھا ہوا ہے، دانے ویسے ہی ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، اور سالن کہیں کہیں گرا ہوا ہے، سالن کے اوپر نہ کچھ ڈھپا ہوا ہے، نہ کھانا ڈھکا ہوا ہے، کچھ نہیں، بس ایسے ہی ڈائننگ ٹیبل رکھا ہوا۔ آپ کا گھر ایسا نہیں ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجیے بچے گھر میں کھیلے اور کھیلنے کے بعد کھلونے بس ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں بچوں کے۔ واشنگ مشین سے کپڑے آپ نکالے اور اس کو سکھائے، سکھانے کے بعد اس کو فولڈ کرنے کی آپ کو فرصت نہیں ملی، بس کپڑے یوں ہی رکھے ہوئے ہیں چیئر پر یا کہیں پر ایک کونے میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں۔ اب کوئی مہمان آ رہے ہیں تو وہ کپڑوں کو سارے ایک پوٹلی میں ڈال دیے اور ڈال کر کے پوٹلی بند کر کے پوٹلی وہ کونے میں رکھ دیے اور وہ کپڑے ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب گھر میں چیزیں بے ترتیبی کے ساتھ ہوتی ہیں تو اس گھر میں عام طور پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں رہنے والوں کو ذہنی سکون نہیں ملتا، خواہ وہ خاتون کی شکل میں ہو، خواہ وہ مرد کی شکل میں ہو، خواہ وہ بچوں کی شکل میں ہو۔ جب چیزیں بے ترتیب ہوتی ہے تو ذہنی سکون نہیں تو لڑائی جھگڑا ہونا یہ یقینی۔ لیکن جس گھر میں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہو، ہر چیز ترتیب سے رکھی گئی ہو، تو وہ گھر انسان کو چین دیتا ہے اور سکون دیتا ہے۔ پانچواں مضمون ہمارا ہے کہ ہر گھر میں جوتوں کے لیے اور شو رکھنے کے لیے، چپل رکھنے کے لیے پراپر ریک صحیح طریقے کا ہونا چاہیے، اور جو زائد چپل ہے ان کو آپ ڈسٹ بن میں ڈال دینا چاہیے۔ چپل رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے یہ جگہ اکثر و بیشتر مینٹین نہیں ہوتی۔ تین مقامات ایسے ہوتے ہیں گھروں میں جن کو دیکھ کر کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گھر والے کتنے سلیقے طریقے کے لوگ۔ اگر کہیں رشتہ دیکھنا ہے
تو اچانک جانا اور یہ تین چیزیں دیکھ کے آ جانا، پہلے سے بول کے گئے تو وہ تین چیزیں پہلے سے سلیقے سے مرتب ہو جاتی ہیں۔ تین مقامات، نمبر ایک گھر کا ٹوائلٹ، نمبر دو کچن، اور نمبر تین چپل رکھنے کی جگہ۔ ان تینوں مقامات پر بہت زیادہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ کہیں کوئی چیز بکھری ہوئی نہ رہے۔ اگر ہم ترکاری کاٹے ہوں تو ترکاری کاٹنے کے بعد فوری اس کا جتنا کچرا ہے وہ ڈسٹ بن میں، اور اس کے لیے جو برتن استعمال ہوئے ہیں وہ برتن فوری دھو دیں۔ تو کیا ہوا، ترکاری کٹ گئی، کٹی ہوئی صاف ترکاری ایک برتن میں آ گئی، اور جو چھری استعمال ہوئی، جو اور برتن استعمال ہوئے، وہ دھل کر کے اپنی جگہ چلے گئے اور اس کا کچرا چلا گیا ڈسٹ بن میں، بات ختم۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں، جہاں ترکاری کاٹے ہیں ایک طرف چھلکے پڑے ہوئے ہیں اور ایک طرف وہ کٹی ہوئی ترکاری ہے اور ایک طرف خراب چھری ہے اور یہ ساری چیزیں وہاں بکھری پڑی ہے، تو آپ کو کچن میں آرام نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے، کچن میں جس خاتون کو یا جس مرد کو کچن میں ذہنی سکون نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ جس کو کچن میں ذہنی سکون نہیں ملتا، اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ نہیں رہتا، کیونکہ ٹیسٹ کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ ذہنی سکون ہو۔ اس کو اندازہ رہنا چاہیے کہ نمک کتنا ہو، مرچی کتنی ڈالی جائے، ادرک لہسن کتنا استعمال ہو، اور کتنی دیر بھنا جائے اس سالن کو، کتنی دیر اس کو پکایا جائے، کتنی دیر گلایا جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ خاتون ذہنی اعتبار سے بالکل مطمئن۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور آپ کا ذہنی سکون آپ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ آپ کا ذہنی سکون آپ کے ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ کے شوہر کے ہاتھ میں نہیں، آپ کے بچوں کے ہاتھ میں۔ اگر کوئی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ذہنی سکون کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں، آپ اپنے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کسی اور کے ہاتھ میں۔ اور کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ اس کو اور اس کے مائنڈ کو کوئی دوسرا کنٹرول کر رہا ہو، کہ میں اپنے مائنڈ کو کنٹرول کروں گی، میں اپنے مائنڈ کو کنٹرول کروں گا۔ ایسا نہیں کہ میرے مائنڈ کو کوئی دوسرا کنٹرول کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ بہت نقصان کی بات۔ کوئی کامیاب بندہ کبھی بھی دوسروں کو کنٹرول تو کرتا ہے، لیکن وہ کسی اور کے کنٹرول میں نہیں جاتا۔ اس لیے کچن میں اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے۔ ہاں، میں جو ہے شو ریک کی بات کر رہا تھا، لیکن کچن کا بھی سن لیجئے کہ کچن میں اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ جتنے نمک، مرچی، ہلدی اور یہ تمام کی تمام چیزوں کے ڈبے ہیں، وہ ہر 15 دن اور مہینے میں آپ اس کو صاف صفائی کریں، اس کو دھوئیں اور اس کو اپنی اپنی جگہ پر رکھیں۔ جن شیلفوں کے اندر یہ ڈبے رکھے ہوئے ہیں، وہ شیلف کو دھونے اور وہاں صفائی کا اہتمام کریں۔ کچن کے لیے آپ جتنی کراکری خریدیں گے اور کچن کے لیے جتنے ریکس لیں گے، اس کے لیے خاص طور سے اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ایسی چیز کا آپ انتخاب کریں جس کی صفائی آسان ہو۔ ایسے ریکس لیجئے جس کو آپ آسانی سے دھو سکیں، کپڑے سے صاف کر سکیں۔ برتن کا ایسا انتخاب کیجئے کہ اس کے اندر میل نہ جمے۔ بعض لوگ بہت ڈیزائن والے پلیٹس خرید لیتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جب دھوتے ہیں تو وہ ڈیزائن کے اندر کچھ نہیں دھلتا اور گندگی وہ ڈیزائن میں باقی رہ جاتی ہے۔ دوسرے بعض برتنوں کے اندر ایسا ڈیزائن ہوتا ہے کہ اندر گندگی باقی رہ جاتی ہے، اور اسی میں ہم پکا رہے ہیں، اسی میں کھا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے جرمز ہیں جو ہمارے اندر سے ہم لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے بڑی بڑی خرابیاں اور بڑے بیماریاں پیدا ہو جاتی۔ تو کچن کے لیے آپ جتنی چیزوں کا انتخاب کریں، ایون ریکس آپ خرید رہے ہیں، ایون جو ڈبے آپ مسالوں کے لیے اور جو ڈبے آپ جو ہے مرچی ہلدی کے لیے لے رہے ہیں، اور آپ جو پیالیاں لے رہے ہیں، آپ جو کراکری لے رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزوں میں اہتمام کریں کہ ایسی چیزیں جس میں میل نہ جمیں، ایسے سادے چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور جب بات چلی ہے تو ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں کہ گھر کے سلیقے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات کہ جب مہمان آئیں تو ہم ان کو چائے بنا کر کے بھیجتے ہیں، تو عام طور پر اب یہ رواج آگے چل رہا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ پیالیوں میں چائے ڈال کر کے وہ پیالیاں ہم ٹرے میں رکھ کے بھیج دیتے ہیں۔ ایک سلیقہ مند گھرانے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پیالی اور تشتری ٹرے میں رکھ کر کے بھیجیں، اور پیالی تشتری ان دونوں کا ڈیزائن اور رنگ وغیرہ ایک ہو، یعنی ایک سیٹ کے ہوں۔ جو ایک پیالی اور دوسرے ڈیزائن کی تشتری رکھتے ہیں، دراصل وہ اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک ٹائپ کا شرٹ اور ایک ٹائپ کا شلوار پہن کر کے پھرتے رہتے ہیں، وہ اس مزاج کے لوگ رہتے ہیں، یعنی جن کو الگ الگ شرٹ اور شلوار پہننے میں کوئی جھجک نہیں ہے، ان کو پیالی تشتری الگ الگ رکھنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ اس طرح سے کچن کو
ایسے ہم کو سیٹ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم کو دشواری نہ ہو اور ہم کچن میں جائیں تو ذہنی سکون. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کے ہاتھ کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے انشاءاللہ. بات ہماری چل رہی تھی شور ایکٹ، تو شور ایکٹ کے سلسلے میں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ بہت سلیقے کے ساتھ ہوں، اور ہمارے گھر میں داخلے کے مقام پر جہاں چپل رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی ہر بچے کو سکھانا چاہیے، ہر بڑوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ چپل اتاریں تو سلیقے سے کونے میں چپل جمع کر کے رکھیں. اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور گھر کے ہر فرد کو یہ سکھانا چاہیے. اور اگر گھر کا ہر فرد اس بات کا لحاظ کرے گا تو مین ڈور کے پاس چپلیں جمی ہوئی ہمیشہ رہے گی، اور اگر کوئی بھی اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں تو بعض مرتبہ مین ڈور کے پاس چپلیں اتنی بکھری ہوئی ہوتی ہے کہ پیر صحیح جگہ رکھ کے مین ڈور میں داخل ہونے کے لیے بھی جگہ نہیں رہتی، دوسروں کی چپلوں کو کھدل کر کے آنا پڑتا. ٹھیک، تو تین چیزیں، ایک واش روم، دوسرا کچن روم، اور تیسرا ٹور ایک مین ڈور. یہ تین مقامات بہت سلیقے طریقے کے ہونے چاہیے. واش روم میں کپڑے لٹکانے کے لیے جگہ الگ ہونا چاہیے، اور شیمپو، صابن وغیرہ ساری چیزیں ترتیب سے رکھنے کے لیے مناسب ریکس ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں نہیں رہے گی تو پھر واش روم بھی صحیح طریقے سے مرتب نہیں ہو سکتا. یہاں ایک اور بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گھر میں سامان جتنا کم ہوتا ہے وہ گھر اتنا زیادہ سلیقے طریقے کا سمجھا جاتا ہے، اس گھر کو سنبھالنا بھی اتنا ہی آسان ہوتا ہے. اور جس گھر میں سامان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس گھر کو مینٹین کرنا بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، خرچ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور تھکن بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے آپ اپنے گھر کا زائد سامان نکالتے رہیں. بعض لوگوں کو سامان جمع لے کے رکھنے کی خواہش رہتی، بھائی ایک نیا واشنگ مشین آپ کے پاس آ گیا تو پرانا نکال دیجیے، کسی غریب کو دے دیجیے پرانا. آپ کے پاس جب اچھا بیڈ آ گیا ہے تو پرانا بیڈ نکال دیجیے، اچھی الماری آ گئی ہے تو پرانی الماری نکال دیجیے. تو سامان جتنا زیادہ ہوتا ہے تھکن اتنی زیادہ، اور خرچ بھی اتنا زیادہ، اس کو مینٹین کرنا بھی اتنی بڑی ذمہ داری، اور ذہنی ٹینشن بھی اتنا ہی ہوتا ہے کہ کہاں کہاں اٹھا کر کے رکھیں گے. اس لیے اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ سامان کم سے کم. ایک اور چیز یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے خاص طور سے اپنے کچن روم کو وائنڈ اپ کرنا بہت ضروری ہے، کلین اپ کرنا بہت ضروری. اگر ہم سونے سے پہلے کچن کو مکمل طور پہ کلین نہیں کرتے تو کچن ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے بیماریاں پورے گھر میں پھیلتی. اور اگر کچن کو صاف ستھرا رکھا جائے تو پورا گھر بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. اور رات میں خاص طور سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اندھیرے میں بلائیں بھی اترتی ہے، اور اندھیرے میں سناٹے میں موذی جانور بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اندھیرے میں جنات بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اندھیرے میں جو بلائیں ہیں وہ بھی اترتی ہے، موذی جانور، چوہے اور چھپکلیاں اور اس طرح سے مختلف موذی تکلیف دینے والے جانور بھی رات میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور جنات بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور خود حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈیاں یہ جنات کی غذا ہے، جنات کی غذا ہے. اور یہ بات بھی روایات سے ثابت ہے کہ گندی جگہ پر جنات ہوتے ہیں. اسی وجہ سے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ یہ خبیث مخلوقات سے آپ ہماری حفاظت فرمائیے، کیونکہ یہ خبیث مخلوقات گندی جگہوں پر ہوتے ہیں، ان کو گندگی سے بہت انس ہوتا ہے، مانوس ہوتے ہیں. اب اگر آپ رات میں سونے سے پہلے برتن دھوئے بغیر سو جائیں، رات میں سونے سے پہلے آپ کچن میں موجود کچرے کو آپ کسی کور میں پیک کیے بغیر آپ سو جائیں، تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر مچھر اور کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ پورے گھر میں پھیلیں گے. اور دوسرے یہ ہے کہ یہ بزرگان دین بھی اپنی غذا لینے کے لیے، ہڈیاں وڈیاں کھانے کے لیے آ جائیں گے آپ کے کچن میں. اور تیسرے یہ ہے کہ جب گندگی ہوتی ہے تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے گندی جگہ رہنا، تو اب وہ وہاں پر آئیں گے، رہیں گے. اور ایسے رہتے رہتے جن گھروں میں یہ گندگی کی عادت رہتی ہے ان گھروں میں تو یہ لوگ اپنی رہائش اختیار کر لیتے. اور اس کے بعد اب مسائل ہے، پریشانیاں ہیں، اس سے ہم ہمیشہ پریشان رہتے، پھر عاملوں کے چکر کاٹتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو صحیح عامل ہے وہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو ہمیشہ صاف رکھیں، باتھ روم بالکل صاف رکھیں، کچن صاف رکھیں. خواتین اپنے بدن کو خاص طور سے صاف رکھیں، ان کے بدن سے بدبو نہیں آنی چاہیے، اور اپنے بالوں کو صاف ستھرا رکھیں، بال کھلے نہ رکھیں، ہمیشہ چوٹی ڈال کر کے رکھیں. اور گھر میں خوشبو جلا کر کے، یا پھر یہ کہ روم فریشنر کا گھر میں استعمال رکھیں. جب آپ صاف ستھرے رہیں گے اور جب گھر کو آپ کلین رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں
یہ گندی چیزیں وہاں گھر کے اندر اپنا مسکن نہیں بنا. جب مسکن نہیں بنائے گی تو آپ سکون سے رہیں گے. اور جب یہ گندی چیزیں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد، اور جب یہ حاوی ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اس وجہ سے ان تمام چیزوں کی صفائی کا بڑا اہتمام کرنا بہت ضروری. اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی صفائی کو آدھا ایمان قرار دی. ٹھیک. آخری بات، کپڑوں کا انتظام. کپڑوں کے انتظام کے سلسلے میں اس بات کا لحاظ کیا جائے کہ ہفتے میں ایک دن کپڑوں کی ترتیب کے لیے ہم فارغ کر دیں. بچوں کی یونیفارم ہے، شوہر کے آفس کو جانے کے کپڑے ہیں، گھر کے کام کاج میں جو کپڑے استعمال ہو رہے ہیں وہ کپڑے ہیں، گھر کی بیڈ شیٹس ہے. تو ایک دن ایسا ہو جس دن واشنگ ڈے ہم بنا لیں. اس کپڑوں کو دھونا ہے، اس کو سکھانا ہے، اور فوری اس کو فولڈ کر کے الماری میں ترتیب کے ساتھ جمع دینا ہے. اور اگر گھر میں افراد زیادہ ہوں تو آپ ہر ایک کے لیے ڈیوائڈ کر دیجیے. بیٹی کے کپڑوں کے دھونے کا دن منڈے، بیٹے کے کپڑوں کا دن ہے ٹیوزڈے، ابا کے کپڑوں کا دن ہے ویڈنسڈے، امی کے کپڑوں کا دن ہے تھرسڈے. اس طرح سے آپ گھر کے افراد کے حساب سے آپ ڈیز ڈیوائڈ کر دی. اور اس بات کا بھی خیال رہنا چاہیے کہ کپڑے دھونے کے وقت میں وائٹ کپڑوں کے ساتھ کبھی بھی کلر کے کپڑوں کو نہ دھوئیں. نمبر 1. نمبر 2، جینٹس کے کپڑوں کے ساتھ لیڈیز کے کپڑے نہ دھوئیں. نمبر 3، جینٹس کے کپڑے ہوں کہ لیڈیز کے کپڑے ہوں، بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کے کپڑے الگ الگ دھلیں. نمبر 4، بہتر یہ ہے کہ گھر کے بچے اپنے کپڑے خود دھوئیں. نمبر 5، ایسا بالکل بھی نہ ہو کہ لڑکی کے ذریعے لڑکوں کے کپڑے اور لڑکوں کے ذریعے لڑکی کے کپڑے دھلوائے جا رہے ہیں. ایسا بالکل بھی نہ. نمبر 5، کپڑے دھونے کے بعد، اسپن ہونے کے بعد جب کپڑے سکھائے جا رہے ہوں تو اندرونی کپڑے کبھی ایسی جگہ پر نہ سکھائیں جہاں پر عام طور پہ نظریں پڑتی ہیں. خواہ وہ لڑکے کے کپڑے ہوں کہ خواہ وہ لڑکی کے کپڑے ہوں، کوئی اندرونی کپڑے ایسی جگہ پر نہ سکھائیں جہاں پر نظریں پڑتی ہوں. نمبر 6، کچھ باریک ململ کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے جو اوڑھنی کی شکل میں ہوں کہ اندرونی کپڑے ہم جہاں کہیں سکھا رہے ہوں اس کے اوپر ہم یہ کاٹن کی اوڑھنی ڈال کر کے کلپ لگا دیں تاکہ کپڑے سوکھ بھی جائے اور اس کے اوپر دوسروں کی نگاہیں بھی نہ پڑے. نمبر 7، کسی بھی خاتون کے کپڑے خاص طور سے ایسی جگہ نہیں سوکھنے چاہیے جہاں پر مرد آدمی کی یعنی غیر مردوں کی نگاہیں پڑ رہی ہوں، نامحرم مردوں کی نگاہیں پڑ رہی ہوں. ایسی جگہ کسی خاتون کے کپڑے سوکھنے نہیں چاہیے. نمبر 6، کپڑے سوکھنے کے بعد جس دن جس کے کپڑوں کا نمبر ہے اس دن وہ کپڑے فولڈ ہو کر کے الماری میں ترتیب سے جم جانے چاہیے. ہر ایک کے لیے ایک واشنگ ڈے، سب کے لیے الگ الگ. نمبر 8، بچوں کو 7 سال کے بعد سے کوشش کریں اس بات کا پابند کرنے کی کہ وہ اپنے کپڑے خود دھونے کا اہتمام کریں. خواہ وہ یونیفارم ہو، خواہ وہ ان کے ساکس ہوں، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو کہ بڑی سے بڑی چیز. ان چیزوں کا اگر اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور گھر کا نظم و ضبط باقی رہے. اور بھی ایک دو چیزیں چھوٹ رہی ہے. ایک یہ ہے کہ جس طرح گھر کی خاتون کو گھر کے اخراجات کے لیے ایک ڈائری رکھنا اور اس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے، ایسے ہی گھر کی خاتون کو اس بات کا بھی اہتمام کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ تمام ڈاکیومنٹس کے لیے الگ الگ فولڈرز اور فائلز کا اہتمام کرے. ڈاکیومنٹیشن، ڈاکیومنٹ مینجمنٹ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ ایک مرتبہ جائیے اور اسٹیشنری سے جو ہے فولڈرز خرید کے لائیے، فائل ہولڈرز خرید کے لا لیجیے، اور گھر آنے کے بعد گھر کے پیپرز الگ فائلز کے اندر آپ کے رہیں. ہر بچے کا کے ڈاکیومنٹس کے فولڈر اور فائل الگ الگ رکھیں کہ جس میں اس بچے کے برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر کے اللہ ایسا موقع نہ لائے مگر اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک تمام کے تمام سرٹیفکیٹس بچے کے اس فولڈر کے اندر محفوظ رہیں. کار کے پیپرز ہوں وہ شوہر کے فولڈر میں رہیں. اور اس طرح سے جتنے اہم اہم ڈاکیومنٹس ہیں اس کے لیے ہر ایک کے الگ الگ فائلز ہوں، الگ الگ فولڈرز ہوں. ان فولڈرز کے اندر ان کو جمع کر کے رکھا جائے. ڈاکیومنٹس اس زمانے کے اندر بہت اہم ترین سرمایہ ہے، اور ایک بھی ڈاکیومنٹ کا گم ہو جانا
یہ ایک بہت بڑا خسارہ ہے اس زمانے میں۔ اور اس سے زیادہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ جب جس ڈاکیومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے وہ ڈاکیومنٹ اس وقت اویلیبل رہے اور آسانی کے ساتھ ایزی ٹو ایکسیس رہے، اب ڈھونڈتے بیٹھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس میں ایک اور بات نوٹ کیجیے کہ اگر آپ کے شوہر یا آپ کے بیٹے یا آپ کے بھائی آپ کے پاس محفوظ کوئی ڈاکیومنٹ کو مانگ رہے ہیں تو آپ اپنی ڈائری میں لکھ کر کے دیں اور ان کی سگنیچر لے لیں وہاں پر کہ اس تاریخ پر آپ نے یہ ڈاکیومنٹ لیا ہے، آپ نے ان کو ہینڈ اوور کیا ہے، اور پھر ان کو یاد دلاتے رہیں جب وہ ڈاکیومنٹ لا کر کے آپ کو واپس کریں تو آپ ریسیو کریں اور ریسیو کرنے کی سگنیچر آپ کر دیں اور ان کو جو ہے ان سے یہ سگنیچر لے لیں کہ انہوں نے ڈاکیومنٹ آپ کو دے دیا ہے اور آپ نے اس کو ریسیو کر لیا۔ اللہ کے واسطے میری اس بات کو آپ ہلکے میں نہ لیں۔ بہت سی مرتبہ بڑے بڑے جھگڑے اور بڑے بڑے جو ہے مسائل گھروں کے اندر صرف اس وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ڈاکیومنٹس گم ہو گئے اور پتہ نہیں، شوہر بول رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہے اور بیوی بول رہی ہے کہ آپ کے پاس۔ دیکھیے، ڈاکیومنٹس کی حفاظت کی ذمہ داری تو ہوم منسٹر کی، وہ حفاظت کرے، لیکن چونکہ اس سلسلے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، اس لیے اس بات کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ کس ڈاکیومنٹ کو کہاں رکھا گیا ہے اور کن کے ڈاکیومنٹ کون سی الماری میں، کون سے لاکر میں ہیں، اور اس کا ایکسس کس کو ہے، اور وہ اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ سگنیچر لے کر کے دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، اور آپ ریسیو کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کا کوئی پروف ہے یا نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ایکنالجمنٹ آپ لیں اور ایکنالجمنٹ آپ دیں، یہ دے کر کے آپ اس کا لحاظ رکھیں، یہ بات کو آپ ہلکے میں نہ لیں۔ اور آخری بات کے طور پر پھر یہ ہے کہ جو گھر میں کار ہوتی اس کار کو مینٹین کرنے کی ذمہ داری بھی اس گھر والوں کی۔ بہت سی مرتبہ جن کے پاس ڈرائیور نہیں ہوتے ہیں ان کی کار بڑی خراب ہوتی ہے، کار کے اندر مٹی ہے، کار کے اندر بہت سارے فائلز پڑے ہوئے ہیں، مختلف کتابیں، میگزینس اندر ہے، اور اگر آتے جاتے کبھی بسکٹ لیے، کبھی چیپس لیے تو اس کے کچرے وہاں پر ڈوروں میں رکھے ہوئے ہیں، پانی کے پرانے باٹلز رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے اوقات میں خاص طور سے مرد حضرات کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے کپڑے کلین ہوں، ایسے ہی ہم کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ میری گاڑی، بائک بھی ویسے ہی کلین رہے اور میری کار بھی ویسے ہی کلین رہے۔ اگر انشاءاللہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو بڑی زندگی کے اندر بہت سکون ہوگا، اور ان تمام چیزوں کے اندر اگر ہم نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور عبادت کی کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے کام ہمارے لیے آسان بھی ہو جائیں گے اور ثواب بھی اس میں مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہمارے اس سیشن سے شاید فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔